السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں جزی ٹی وی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں کچھ معلومات آپ لوگوں کو فراہم کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ جب تمام انبیاء کے اوصاف کو یکجا کیا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بنتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہی تمام انسانوں کی ہدایت کا نمونہ ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو ہم اس جہان اور اس جہان میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا امتی ہونے کی توفیق دے۔ تو چلتے ہیں آج کے اپنی اس ویڈیو کی طرف۔ حضرت آدم علیہ السلام کا خلق، حضرت شیس کی معرفت، حضرت نوح کا جوش، حضرت ابراہیم کا ولولہ توحید، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا رسار، حضرت اسحاق کی رضا، حضرت صالح کی فصاحت، حضرت لوط کی حکمت، حضرت موسیٰ کا جلال، حضرت ہارون کا جمال، حضرت یعقوب کی تسلیم رضا، حضرت داؤد کی آواز، حضرت ایوب کا صبر، حضرت یونس کی اطاعت، حضرت یوشع کا جہاد، حضرت دانیال کی محبت، حضرت الیاس کا وقار، حضرت یوسف کا حسن، حضرت یحییٰ کی پاک دامنی، حضرت عیسیٰ کا زاہد جیسے کروڑوں اصحاب کو یکجا کیا جائے تو سچوں کے سردار، صدیقوں کے بادشاہ، امینوں کے امین، دیانتداروں کے سپہ سالار و پیکر، حسن و جمال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ذات اقدس کا چاند جیسا چہرہ نظر آتا ہے، جن کی صداقت پر ان کے دشمن بھی اعتماد کرتے تھے، جن کی امانت و دیانت کا تذکرہ ان کے حاسدوں کی زبان پر بھی تھا، ان کے خون کے پیاسے بھی انہیں صدیق و امین کے لقب سے یاد کرتے تھے، جن کی ذات نبوت ملنے سے پہلے بھی جھوٹوں سے نا آشنا تھی۔ وہ کون سی صفت اور وہ کون سے کمال ہے جو محبوب خدا، سرور کائنات اور پیکر اخلاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود نہیں تھا۔ حیا کا یہ عالم تھا کہ حضرت ابو سعد خدری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ نشین کماری عورتوں سے بھی زیادہ حیا دار تھے، تو عزا اور صلہ رحمی کی اس منزل پر فائد تھے کہ ڈھونڈنے سے بھی کوئی مثال نہیں ملتی۔ غلاموں اور خادموں کے ساتھ پیٹ کے کر کھانا کھا لیتے، غریبوں کے عزت فرماتے، فقراء کے ہمنشیں ہوتے، امتیازی شخصیت نہ اختیار فرماتے، ضعیفوں کا بوجھ خود اٹھا لیتے۔ خوش اخلاق کی یہ حالت تھی کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں 10 سال تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، آپ نے مجھے کبھی بھی اف تک نہیں کہا تھا۔ آپ لوگوں کے ایک واقعہ سناتے ہیں کہ جنگ بدر میں انس بن شریک نے ابو جہل سے پوچھا، یہاں ہم دونوں کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں ہے، سچ بتانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچا ہے یا جھوٹا؟ نعوذ باللہ۔ ابو جہل نے جواب دیا، خدا کی قسم محمد سچ بولتا ہے اور اس نے کبھی غلط بیانی نہیں کی۔ ایک عرابی اپنے اوپر چادر ڈالے حاضر ہوا اور کہنے لگا، آپ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ شاداب چہرے والے صحابی نے بتایا تو عرابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سچے ہیں تو بتا دے میرے پاس کون ہے، اگر بتا دے تو اسلام قبول کر لوں گا۔ عرابی نے ایمان لانے کے وعدہ کر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، تم فلاں وادی سے گزر رہے تھے، تمہاری نظر فاختہ کے گھونسلے پر پڑی، اس میں 2 بچے تھے، تم نے پکڑ لیے۔ جب فاختہ نے گھونسلہ خالی دیکھا تو وادی میں چاروں طرف اڑنے لگی۔ جب فاختہ کو یقین ہو گیا تمہارے سوائے اسے کچھ بھی نظر نہیں آیا تو فاختہ کو یقین ہو گیا کہ بچے تمہارے پاس ہیں، اپنے بچوں کی خاطر وہ تمہارے سامنے گر پڑی، تم نے اسے بھی دبوچ لیا، اس وقت 2 بچے اور ان کی ماں تینوں تمہارے پاس موجود ہیں۔ اس آدمی نے یہ سن کر اپنی چادر اڑا دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت، حقانیت کا ذکر آپ کی ولادت باسعادت سے پہلے بھی ملتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعث و نبوت سے 1000 سال بیشتر یمن کا بادشاہ طیب خمیری ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورہ کو نکلا، 12,000 عالم اور حکیم اور 1,32,000 سوار، 1,13,000 پیادہ اپنے ہمراہ لیے ہوئے اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوکت دیکھنے کے لیے مخلوق خدا چاروں طرف سے جمع ہو جاتی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کو کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا، اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس کے اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور و نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں، پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کوئی آیا کیوں؟ جب اس بادشاہ کو معلوم ہوا یہ آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے پیدائش کا علاقہ ہے تو اس بادشاہ نے ایک خط تحریر کر دیا جسے اپنی نسل و نسل کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ خط اس نبی آخری زمان کو میری طرف سے دینا اور اس کو سلام کہنا۔
جب 1000 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو وہ خط حضرت ایوب انصاری کے گھر میں موجود تھا۔ حضرت ایوب انصاری نے وہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر کیا، اور اس خط میں یہ تحریر تھا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں امتی ہوں۔ دیکھیے، کچھ لوگ بغیر دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے اور کچھ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لا رہے تھے۔ ایک قرآنی آیت کا مفہوم ہے، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔